مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذیقعد، ذی الحج، محرم، وہ 3 مسلسل ہیں، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں؟ مفسرین نے اس کی 2 وجوہات بیان کی ہیں۔ ایک تو ابتدا میں ان مہینوں میں جنگ کرنا منع تھا، اس لیے انہیں حرمت والے مہینے کہا گیا، اور دوسرا سبب ان مہینوں میں نیکی کرنے کا اجر دگنا ملتا ہے۔ جو پہلا سبب تھا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، وہ حکم تو منسوخ ہو چکا ہے، یعنی اب وہ ممانعت نہیں ہے۔ اگر کوئی ان مہینوں میں مسلمانوں پہ حملہ آور ہو تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، وہ ممانعت منسوخ ہو چکی ہے۔ لیکن جو دوسرا سبب ہے کہ ان مہینوں میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، 2 گنا ہو جاتا ہے، وہ فضیلت اب بھی قائم ہے۔ انسان کوئی نیکی کرے گا اس مہینے میں، اللہ 2 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ نیکی 1 کی ہے، اجر 2 نیکیاں کرنے کا ملے گا۔ اور بعض مفسرین نے، جن میں علامہ قرطبی بھی ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اگر اس میں کسی نے گناہ کیا تو گناہ کا عذاب بھی 2 گنا ہی ہوگا۔ اس لیے اس مہینے کا ادب رکھنا ہے، اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے بھی گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن بالخصوص ان مہینوں میں زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ۔ رجب کا لفظی معنی ہے تعظیم، کسی کو عزت والا اور عظمت والا ماننا۔ یہ مہینہ ہی تعظیم والا ہے، اور اس مہینے میں اللہ کی عظمت کا نقش دلوں میں جمایا جاتا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گناہ کریں گے تو عذاب بھی 2 گنا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو اللہ کا حکم معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے حکم کو اہمیت دینی چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بار بار اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ عظمت والا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سجدے میں سبحان ربی الاعلی، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ عظمت والا ہے، اللہ بلندیوں والا ہے۔ لیکن جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو جسے ہم نے عظیم کہا ہے اس کے حکم توڑ رہے ہیں۔ یہ کیسا اقرار عظمت ہے کہ زبان سے تو مانتے ہیں کہ عظمت والا ہے، حکم کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف زبانی جمع خرچ تھا، دل نے عظیم نہیں تھا مانا، کیونکہ دل اگر اللہ کو عظیم مان لے پھر وہ اللہ کے حکموں کو بھی عظیم مانے گا، پھر وہ اللہ کے حکموں کا بھی ادب کرے گا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کو توڑنا نہیں، میرے رب کا حکم ہے، میں نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور یاد رکھیں، جو پابند ہونا نہیں چاہتا وہ انسانیت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ پابندی کرنا ہی انسان کو بندگی کے مقام تک پہنچاتا ہے۔ پابند ہونا یہی انسان کی معراج ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، میں نے اس کی پابندی کرنی۔ جو پابندی کرنا اپنے اوپر بوجھ سمجھے، حرام سے اپنے آپ کو نہ بچائے، حلال کو اختیار نہ کرے، وہ کہے جی پابندی نہیں ہو سکتی، وہ انسانیت کے مقام رفیع تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور جو پابندی کرنا جانتا ہے، جس نے پابندی کو اپنا لیا، اللہ اسے فرشتوں سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ دلوں میں اللہ کی عظمت کا نقش جما دیتا ہے۔ دوسرا اس مہینے کا لفظی معنی، رجب کا ایک معنی ہے تیز بہاؤ۔ ایک ہے پانی آہستہ سے چل رہا ہے، ایک ہے تیزی سے پانی چل رہا ہے، تو تیز بہاؤ کو بھی رجب کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے۔
تیسرا معنی رجب کا مطہر، پاک کرنے والا۔ یہ مہینہ دلوں کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ جب کسی بندے نے توبہ کی، رحمت تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو اس تیز بہاؤ نے میل کو دور کر دیا، دل کو پاک کر دیا، پاکیزگی کا نور عطا کر دیا۔ چوتھا معنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ رجب ایک جنتی نہر کا نام ہے، ایک جنتی نہر ہے جس کو رجب کہتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شخص نے اس مہینے میں ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اسے جنتی نہر رجب سے سیراب فرمائے گا، اسے جنتی نہر رجب سے پانی پلایا جائے گا۔ جس نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے، اس نے اپنے اوپر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے۔ جس نے اس مہینے میں 8 روزے رکھے، اس نے اپنے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا لیے۔ جس نے اس مہینے میں 10 روزے رکھے، جب وہ 10ویں روزے کی افطاری کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک ہے گناہوں کو معاف کرنا، مٹا دینا، ایک ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینا۔ یہ مہینہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلوانے کا مہینہ ہے۔ جس نے 10 روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں رحمتیں اور برکتیں لے کے آ رہا ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مبارک کا آغاز ہوتا تو دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان تک پہنچا۔ برکت کا سوال، کیونکہ جسے برکت مل گئی، تھوڑے مال میں بھی اللہ اس کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ جس کو برکت مل گئی، تھوڑے وقت میں بھی وہ زیادہ کام کر لیتا ہے، اور جس کے وقت سے یا مال سے برکت اٹھ گئی، اس کے پاس مال کی کثرت ہے پر دل کو سکون نہیں۔ وقت میں برکت نہ ہو تو آدمی گلہ ہی کرتا رہتا ہے، وقت تھوڑا ہے، میں کر کچھ نہیں سکتا، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ اور جب برکت مل جائے پھر تھوڑے وقت میں بھی آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے۔ تو آئیں آج مل کے ہم وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں جو اس ماہ کے شروع میں حضور فرمایا کرتے تھے۔ اگر ہم وہ دعا کر لیں، وہ دعا جو زبان رسالت سے ہمیں ملی ہے، اور اجتماعی طور پر پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی ایک کا پڑھنا قبول ہو گیا، اللہ پورے اجتماع پہ کرم فرما دے گا۔ تو آئیں مل کے وہ دعا کرتے ہیں جس میں حضور نے برکت مانگنا سکھایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے یہ جو 3 مہینے اب آ رہے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک دعا کے اندر حضور نے 3 مہینوں کا ذکر کیا ہے، رجب، شعبان، رمضان۔ ان تینوں مہینوں میں ایک ایک خاص رات ہے۔ رجب میں شب معراج، شعبان میں شب برات، اور رمضان میں شب قدر۔ 3 خاص راتیں جو سال کی عظیم راتوں میں ہیں، وہ ان 3 مہینوں کے اندر ہی آ رہی۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ پھل وہی کاٹے گا جس نے بیج ڈالا، پھل وہی کاٹے گا جس نے پانی دیا ہوگا۔ تو رجب بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ اگر بیج ڈالنے کا موسم گزر گیا، آپ نے بیج نہ ڈالا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے مہینوں کی برکت سے بھی محروم رہے۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، توبہ کر کے اللہ کی عظمت کا نقش دل پہ جما کے عبادت کا عزم باندھنے کا مہینہ ہے۔ جس نے توبہ کا بیج دل کی زمین پہ ڈالا، پھر شعبان میں مسلسل نیک اعمال کر کے اس توبہ کو پختہ کیا،
تو جب رمضان شروع ہوگا اللہ اس شخص پہ اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا۔ جس نے شب معراج اور شب برات ان 2 مہینوں میں یہ جو 2 راتیں ہیں ان میں شب بیداری کر لی، اللہ اس کو رمضان میں شب قدر عطا فرما دے گا۔ اور جسے شب قدر مل گئی اسے سلامتی مل گئی، کیونکہ شب قدر سلامتی تقسیم کرتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک وہ سلامتی بانٹ رہی ہے۔ تو جس کو شب قدر مل گئی دنیا اور آخرت کی سلامتی اس کو عطا کر دی گئی۔ اور شب قدر کے لیے ان 2 مہینوں کی قدر کرنی چاہیے۔ شب معراج بھی شب بیداری کریں، شب برات بھی، امید ہے کہ اللہ شب قدر عطا فرما دے گا۔ یہ تو میں نے اس مہینے کی فضیلت کے حوالے سے چند ایک پہلو آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک ہے اس کی تاریخی حیثیت۔ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت ہوئی، اور 3 رجب یعنی آج کے دن حضرت سلطان العاشقین خیر التابعین خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال پاک ہوا ہے۔ آج عرس ہے خواجہ اویس کرنی کا، اور خواجہ اویس کرنی کا نام آئے تو دل میں عشق رسول کی لہر اٹھتی ہے۔ 4 رجب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم وصال۔ 6 رجب خواجہ خواجگاں قبلہ عارفہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا عرس پاک ہوتے۔ 13 رجب حضرت سیدنا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت۔ 14 رجب ام المومنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور 15 یا 16 رجب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال۔ 22 رجب سلطان اسلام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال۔ اور اس مہینے کی بہت بڑی نسبت 27 رجب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا۔ ان ساری نسبتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کے چند الفاظ تلاوت کیے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، عرب میں اور عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی عیسائیوں کے ہاں یہ رواج تھا، جب کوئی بچہ پیدا ہوتا اس کو پیلے رنگ کے پانی میں نہلاتے اور کہتے ہم نے اس پر عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا۔ جب کوئی بچہ سن شعور کو پہنچتا پیلے رنگ کے پانی میں اس کو غسل دیتے، کہتے ہم نے اس کو عیسائی بنا دیا۔ صحابہ کرام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے بچوں کو کس رنگ کے پانی میں غسل دیں؟ جب کوئی اسلام میں داخل ہونا چاہے تو ہم کس رنگ کے پانی میں اس کو نہلائیں تاکہ اس پہ اسلام کا رنگ چڑھ جائے؟ عیسائی زرد رنگ کے پانی میں غسل دیتے ہیں، ہم کس رنگ کے پانی میں غسل دیں؟ جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ کس کا رنگ؟ صحابہ پوچھنے آئے ہیں کہ زرد رنگ، نیلا رنگ، پیلا رنگ، سرخ رنگ، ہرا رنگ، کس رنگ کے پانی میں ہم اپنے بچوں کو غسل دیں تو ان پہ اسلام کا رنگ چڑھ جائے؟ اللہ کریم نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ یہ نیلے، پیلے، ہرے، سرخ رنگ یہ سارے اللہ کی تخلیق ہیں، یہ رنگ اللہ نے بنائے ہیں، اللہ خود ان رنگوں سے پاک ہے، تم اپنے بچوں پہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ کس کا رنگ چڑھانا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ کیونکہ یہ جو رنگ ہیں، سرخ ہے، ہرا ہے، نیلا ہے، پیلا ہے، یہ سارے تو مخلوق ہیں، اللہ ان رنگوں سے پاک ہے، اللہ ان رنگوں سے، پھر اللہ کا رنگ کون سا ہے جو ہم نے چڑھانا ہے اپنے اوپر؟ مفسرین کہتے ہیں اللہ کی وہ صفات جو انسان اپنا سکتا ہے، جب کوئی ان صفتوں کو اپناتا ہے تو اس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ مثلا اللہ ہے علیم، علم والا، انسان کو حکم ہے علم حاصل کرے،
جب انسان علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اللہ ہے پاک، ہمیں حکم ہے پاکیزگی اختیار کرو۔ جو پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اللہ ہے ستار، پردہ پوشی کرنے والا۔ جب آپ کو لوگوں کے عیب پتہ چلے ڈھنڈورا نہ پیٹیں، عیبوں کی تشہیر نہ کریں۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ اللہ ہے معاف کرنے والا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمیں حکم ہے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، یعنی تم بھی معاف کرنا سیکھو۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ وہ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا رہا ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہے حلم والا، واللہ غنی حلیم، اللہ حلم والا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرے اللہ فوراً سزا دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ وہ فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے۔ تو ہماری طبیعت کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم فوراً غصے میں کیوں آ جاتے ہیں، تیش میں کیوں آ جاتے ہیں، برداشت کیوں نہیں کرتے؟ وہ علی کل شیء قدیر ہو کے فوراً پکڑ نہیں کرتا، فوراً گرفت نہیں کرتا۔ واللہ غنی حلیم، وہ حلم والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم برداشت سے کام لیں، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کریں، تحمل سے کام لیں۔ جو اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتا ہے اللہ حلیم ہے، بندے کو چاہیے حلم اختیار کرے۔ اللہ علیم ہے، بندے کو چاہیے علم اختیار کرے۔ اللہ ستار ہے، بندے کو چاہیے پردہ پوشی کرے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، بندے کو چاہیے معاف کرنا اپنی عادت بنا لے۔ اللہ رحمان ہے، بندے کو چاہیے اپنے دل میں نرمی پیدا کرے۔ اللہ پاک ہے، بندے کو چاہیے پاکیزگی اختیار کرے۔ جب کسی نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیا تو پھر اللہ اس کو عطا کیا کرے گا؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نزدیک جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ بندے پہ چڑھ گیا اللہ کا رنگ، اللہ نے اس بندے سے محبت کی۔ جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر آنکھیں اس بندے کی ہوتی ہیں، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ کان اس بندے کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے۔ ہاتھ اس بندے کے ہوتے ہیں، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے۔ پیر اس بندے کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ اس بندے نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھایا، اللہ نے اس نے اپنی بارگاہ سے خاص طاقت عطا فرما دی۔ بندے نے اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھایا، اللہ نے بندے سے محبت کی، اللہ نے اس بندے کو خاص روحانی طاقت عطا فرما دی۔ اب آنکھیں اس بندے کی ہیں دیکھنا، کان اس بندے کے ہیں سننا۔ پہلے اپنے وجود پہ اللہ کا رنگ تو چڑھائیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو طاقتیں کیا عطا فرماتا ہے، اللہ آپ کو شانیں کیا عطا فرماتا ہے۔ پہلے اپنے آپ کو اس کے رنگ میں تو رنگیں، پھر دیکھیں وہ آپ کو عزتیں کیا عطا فرماتا ہے۔ اور اسی حدیث میں وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا بندہ مجھ سے سوال کرے میں رد نہیں کرتا، دعا وہ کرتا ہے عطا میں کرتا ہوں۔ حضرت امام محمد باقر، اس مہینے کی پہلی تاریخ اس کی نسبت سے عرض کر رہا ہوں، امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا، اندھا تھا، لیکن اس نے سوال بڑا عجیب کیا۔ اس نے کہا آپ اہل بیت میں سے ہیں، سیدہ پاک کی اولاد میں سے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں امام زین العابدین کا بیٹا ہوں، میں شہید کربلا امام علی مقام کا پوتا ہوں، میں حضور حیدر کرار کا پڑپوتا ہوں، میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اس نبینے نے کہا اگر آپ آل رسول ہیں تو دعا کریں اللہ مجھے نظر عطا فرما دیں، مجھے نظر مل گئی تو مانوں گا کہ آپ شہید کربلا کے پوتے ہیں، آپ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار اس نبینے نے میرے نسب کو کرامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ چاہتا ہے میری کرامت ظاہر ہو تو پھر یہ میرے نسب کو مانے گا، یا اللہ میرے نسب کا صدقہ اس کو نظر عطا فرما دے۔ امام زین العابدین حضرت امام محمد باقر
انہوں نے دعا مانگی، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا، اس اندھے کو نظر مل گئی۔ خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کا دل کتنا خوش ہوگا جب اس اندھے کو نظر مل گئی۔ وہ خوش ہے، امام باقر رو رہے ہیں، وہ خوش ہے، اور جن کی کرامت ظاہر ہوئی ہے امام محمد باقر، وہ رو رہے ہیں۔ جسے نظر ملی تھی اس نے حیران ہو کے کہا، امام یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ کی شان ظاہر ہوئی ہے، آپ دعا کریں اندھوں کو نظر مل جاتی ہے، اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے تو نے آنکھوں کا حساب نہیں تھا دینا، تو نبینا تھا، اب تجھے آنکھیں مل گئی ہیں، اب تو نے قیامت کے دن ان کا بھی حساب دینا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں آنکھوں کے غلط استعمال سے تو دوزخ میں نہ چلا جائے، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں انہیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں انہیں دوزخ میں لے جائیں گی۔ امام باقر رو رہے تھے اور رو کے فرمایا، پہلے تو نبینا تھا، تو نے آنکھوں کا حساب نہیں تھا دینا، اب تجھے یہ نعمت مل گئی۔